اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز اسلامک نالج کے ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اور ہمیشہ سے میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ جو بھی ویڈیو جس ٹاپک پر بھی لے کر حاضر ہوں وہ اس کا جو میٹیریل ہے وہ مستند قرآن و حدیث کی روشنی میں کلیکٹ کر کے ویڈیو بنائی جائے، تاکہ آپ کے علم میں اتھینٹک طریقے سے اضافہ ہو اور کوئی بھی غلط بات آپ تک نہ پہنچ پائے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہمارا یہ ہے: مسلمان ہونا اللہ کی نعمتوں کا خزانہ اور اسلام کی اہمیت۔ یعنی مسلمان ہونا اللہ تعالیٰ کی ایک نعمتوں میں سے ایک ہے جو اس نے ہم پر نازل کی ہے، اور ہم کو مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، اور ہم اس دین کے پیروکار ہیں جس کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی پر نازل ہوا۔ اور اس طرح ہم جو بھی اس سے متعلق معلومات ہیں وہ ساری قرآن اور حدیث کی روشنی میں کلیکٹ کی گئی ہیں اس ویڈیو میں، جو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی کہا: اے میرے لڑکوں، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہی دین اسلام پسند فرمایا ہے، سو تم بہر صورت مسلمان رہتے ہوئے ہی مرنا۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 136 میں بیان ہے: اے مسلمانوں، تم کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے، اور اس کتاب پر جو ہماری طرف اتاری گئی، اور اس پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف اتاری گئی، اور ان کتابوں پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئیں، اور اسی طرح جو دوسرے انبیاء علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے عطا کی گئیں۔ ہم ان میں سے کسی ایک پر بھی ایمان میں فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی معبود واحد کے فرما بردار ہیں۔ یعنی اس میں مسلمان تمام انبیاء کرام پر اترنے والی کتب کو تسلیم کرتے ہیں اور ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں ارشاد ہے: بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے جو اپنے پاس علم آ جانے کے بعد اختلاف کیا وہ صرف باہمی حسد و عناد کے باعث تھا، اور جو کوئی اللہ کی آیتوں کا انکار کرے تو بے شک اللہ حساب میں جلدی فرمانے والا ہے۔ اسی طرح اسلام کی اہمیت کے حوالے سے، اور کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے دین سے ہماری طرف بھیجا جس پر ہم دوسرے تمام مذاہب سے برتر اور اول ہو گئے۔ تو اسی طرح سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں بیان کیا جاتا ہے: اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 125 میں مسلمانوں پر ہونے والے انعامات کی بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ہاں پس اللہ جس کسی کو فضلاً ہدایت دینے کا ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ فرما دیتا ہے، اور جس کسی کو اس کی اپنی خرید کردہ گمراہی پر ہی رکھنے کا ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ ایسی شدید گھٹن کے ساتھ تنگ کر دیتا ہے گویا وہ بمشکل آسمان یعنی بلندی پر چڑھ رہا ہو۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں پر عذاب
ذلت واقع فرماتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 32 میں ارشاد ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ یہ بات قبول نہیں فرماتا، مگر یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا دے، اگرچہ کفار اسے ناپسند ہی کریں۔ اسی طرح سورۃ توبہ میں اسلام کی اہمیت کے حوالے سے آیت نمبر 33 میں ارشاد ہے، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر دین والے پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین کو برا لگے۔ اسی طرح سورۃ الروم کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتے ہیں، پس آپ اپنا رخ اللہ کی اطاعت کے لیے کامل یکسوئی کے ساتھ قائم رکھیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت اسلام ہے، جس پر اس نے لوگوں کو پیدا فرمایا، اسے اختیار کر لو۔ اللہ کی پیدا کردہ سرشت میں تبدیلی نہیں ہوگی، اور یہ دین مستقیم ہے، لیکن اکثر لوگ ان حقیقتوں کو نہیں جانتے۔ اس طرح سورۃ الصف کی کچھ آیات بھی اس ویڈیو کا حصہ ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ اسلام کی اہمیت اور مسلمانوں کو دین اسلام کی نعمتوں سے متعلق آگاہ کرتے ہیں۔ سورۃ الصف کی آیت نمبر 7 میں ہے، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے، حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ اس طرح سورۃ الصف کی آیت نمبر 8 میں ہے، یہ منکرین حق چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، جبکہ اللہ اپنے نور کو پورا فرمانے والا ہے، اگرچہ کافر کتنے ہی ناپسند کریں۔ یعنی اللہ جس دین کو پھیلانے کا عزم رکھتا ہے، تو مشرکین یا منکرین اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ ایک چیز کا حکم صادر فرما دیتا ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اسی طرح سورۃ الصف کی آیت نمبر 11 میں ہے، وہ یہ ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل ایمان رکھو، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اسی طرح سورۃ الصف کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہے، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں جنتوں میں داخل فرمائے گا، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور نہایت عمدہ رہائش گاہوں میں ٹھہرائے گا، جو جنات عدن یعنی ہمیشہ رہنے کی جنتوں میں ہیں۔ یہی زبردست کامیابی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے لیے نعمتوں اور خوشخبریوں کا اعلان کرتے ہوئے سورۃ الصف کی آیت نمبر 13 ہے، اور اس اخروی نعمت کے علاوہ ایک دوسری دنیاوی نعمت بھی عطا فرمائے گا جسے تم بہت چاہتے ہو۔ اللہ کی جانب سے مدد اور جلد ملنے والی فتح ہے، اور اے نبی مکرم، آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیں۔ اور یہ خوشخبری جو ہے یہ آگے مزید بیان کی جاتی ہے کہ یہ فتح مکہ اور فارس و روم کی فتوحات کی شکل میں پھر ظاہر ہوئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو انعامات اور خوشخبریوں سے نوازتا ہے کہ یہی تمہارے لیے کامل اور مکمل دین ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، جو اسلام کی اہمیت اور مسلمان ہونا، مطلب اسلام کو ہمارے لیے ایک نعمت کے طور پر دین کو نازل کیا گیا ہے، اور ہم ان کے پیروکار ہیں، اور ہمارا مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونا ایک بہت ہی بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے، اور ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
تھینک یو فار واچنگ مائی دس ویڈیو. اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، اور اگر مزید آپ اسی طرح کی مستند قرآن و حدیث کی روشنی میں ویڈیوز، اسلامی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو، اسلامک نالج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور آپ ان سے آگاہ ہو سکیں. تھینک یو ویری مچ. شکریہ.